السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین، آج کی ویڈیو بہت ہی زیادہ اہم ہونے والی ہے۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو کئی اہم تازہ ترین خبروں سے آگاہ کرنے جا رہے ہیں۔ آپ سے درخواست ہے کہ اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں اور اپنے تمام دوست و احباب کے پاس شیئر ضرور فرمائیں۔ اگر آپ اس چینل پر پہلی مرتبہ تشریف لائے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجیے گا۔ عالمی شہرت یافتہ مسلم رہنما مولانا خلیل الرحمن سجاد نعمانی نے ممبئی میں خطاب کرتے ہوئے ایک سنت کی جانب سے شان رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں گستاخی پر کہا کہ ایک مہنت نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی ہے۔ عام ہندو بھی اس سے اتفاق رائے نہیں رکھتا۔ یہ مذہبی بیان کم اور سیاسی زیادہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ پارلیمانی انتخابات میں یہ تجربہ ہوا کہ عام طور پر لوگوں نے مذہبی معاملات کو نظر انداز کر کے روزگار، مہنگائی، خواتین تحفظ، کسان، رام مندر میں جب بڑے بڑے گھوٹالے کی خبریں سامنے آئی تو اپنا غصے کا اظہار کرنے کے لیے ووٹ دیا تھا۔ مولانا خلیل الرحمن سجاد نعمانی نے اپنے بیان میں کہا کہ مہاراشٹر انتخابات سے قبل ایک مہنت کے ذریعے ہندو مسلمانوں کے جذبات کو بھڑکانے کی کوشش کی گئی، جسے میں مذہبی رہنما نہیں مانتا۔ ان کا مقصد یہ ہے کہ مسلمان احتجاج کرے اور ہندو اور مسلمان آمنے سامنے آ جائے۔ نتیجتاً بے روزگاری، خواتین تحفظ، کسانوں کو MSP، مہاراشٹر میں زیادہ کسانوں کی خودکشی اور خواتین کے خلاف عصمت دری کے واقعات جیسے حقیقی مسائل کو پیچھے چھوڑ دیا جائے اور لوگ جذبات میں آ کر ووٹ ڈالیں۔ مولانا سجاد نعمانی نے کہا کہ میں مہاراشٹر کے عوام الناس سے یہ امید کرتا ہوں کہ اس سازش کا جواب غور و فکر کر کے دیں گے۔ کچھ وکلاء بشمول مسلمان و دیگر مذاہب کے ماننے والوں کو پولیس اسٹیشن جا کر اس بات کو یقینی بنانا چاہیے کہ معاملہ خاموشی سے انجام دیا جائے۔ اگر زیادہ ہجوم ہوگا تو پولیس کو ایسی کارروائی کرنے کا موقع ملے گا جس سے آپ کا مقصد پیچھے چھوٹ جائے گا اور ان کا مقصد پورا ہو جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ اپنے حق رائے دہی سے اس کا جواب دینا ہوگا۔ ووٹ ان لوگوں کو دے جو سماج میں فرقہ پرستی اور نفرت پھیلانے والوں کی دکانوں کو کمزور کر سکے اور بھارت کو مضبوط کرے۔ مولانا سجاد نعمانی نے کہا کہ شیواجی کا مجسمہ گر کر ٹوٹ گیا، اس میں گھپلا ہوا ہے۔ یہ انتہائی شرم کی بات ہے کہ ملک کے عظیم رہنماؤں کے مجسمے بنانے میں بھی بڑے پیمانے پر گھپلے ہوئے ہیں۔ تاہم میں کسی بھی رہنما کا مجسمہ نصب کرنے کے حق میں نہیں ہوں۔ میں کسی کے عقیدے کے اظہار کے لیے کسی کا بت بنانے سے اتفاق نہیں کرتا، بلکہ ایسے عظیم رہنماؤں کی تعلیمات کو عوام تک پہنچایا جائے، یہی حقیقی خراج عقیدت ہوگا۔ رام مندر میں گھوٹالے کی کئی خبریں منظر عام پر آئی ہیں۔ ہمارے ملک کے لوگ اخلاقی پستی کی نہج پر پہنچ چکے ہیں، یہ تشویشناک ہے۔ انہوں نے کہا کہ تمام ہم وطنوں کو اپنے معاشرے کے مذہبی رہنماؤں کا احترام کرنا چاہیے اور دوسرے مذہب کے رہنماؤں کا بھی احترام کرنا چاہیے۔ بھارت کی خصوصیت تنوع میں اتحاد ہے۔ جب دوسرے مذاہب کے رہنماؤں کی توہین ہوتی ہے تو نفرت پھیلتی ہے، نتیجتاً معاشرے میں تشدد ہوگا اور ملک کی معاشی حالت بھی کمزور ہوگی، جس سے ملک کے عام لوگ مہنگائی کی زد میں آئیں گے۔ مولانا سجاد نعمانی نے کہا کہ ہر معاشرے کے اچھے لوگوں سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ اپنے اپنے معاشرے میں اچھی تعلیم فراہم کرنے کے لیے گھروں سے باہر نکلے، سماج کے تمام طبقات کو آگاہ کرے، یہاں تک کہ گاؤں کے لوگوں کو بھی جمع کرے اور بتائے کہ نفرت سماج اور ملک کے لیے کس طرح نقصان دہ ہے۔ مولانا سجاد نعمانی نے کہا کہ دنیا کو صرف ہتھیاروں کی بنیاد پر نہیں بلکہ اخلاقی اقدار اور روحانی اقدار پر مبنی قیادت کی ضرورت ہے، جس کی لاٹھی اس کی بھینس۔ دنیا کے تمام ممالک اسی کلچر پر عمل پیرا ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہمارا ملک گاندھی جی، خواجہ معین الدین چشتی، حضرت نظام الدین اولیاء، گرو نانک، مہاتما گاندھی، مہاویر سوامی کا ملک ہے۔ بھارت کی شناخت وحدت میں تنوع رہی ہے۔ سب لوگ مل کر اپنے اپنے مذاہب کی پیروی کرے اور دوسرے مذاہب کے لوگوں کا بھی احترام کرے۔ مولانا سجاد نعمانی نے کہا کہ ہم نے بچپن سے یہ خواب دیکھے ہیں اور مرتے دم تک یہی خواب دیکھتے رہیں گے۔ ہم کروڑوں ہم وطن لوگوں کو یہ سمجھاتے رہیں گے کہ زندگی کا مشن محبت کی گنگا بہانا ہونا چاہیے۔ سماج کے ہر فرد کو چاہیے کہ ایک دوسرے کے گھر جائے اور باہمی محبت اور اعتماد کے ساتھ سماج کو مضبوط کرے۔ وہیں دوسری جانب ایک بڑی خبر آ رہی ہے کہ ٹرین میں مسلمان بزرگ سے مار پیٹ کا معاملہ، ضمانت مسترد، دوبارہ گرفتاری کی تیاری، ملزمین غائب، گھر نہیں پہنچے، ریلوے اور ممبئی پولیس کی مشترکہ تلاشی مہم شروع۔ ناسک میں ایک ایکسپریس ٹرین میں بیف لے جانے کے شبے میں ایک بزرگ شخص پر حملہ کرنے کے الزام میں گرفتار 3 اشخاص کی ضمانت عدالت کے ذریعے رد کر دی گئی ہے۔ اس کے بعد گورنمنٹ، ریلوے، پولیس، JRP انہیں پھر گرفتار کرنے کے لیے تیار ہے۔ یہ جانکاری ایک اعلیٰ افسر نے فراہم کی ہے، جس میں بتایا گیا ہے کہ پولیس کے ذریعے ملزمین کے خلاف ڈکیتی اور مذہبی جذبات مجروح کرنے کے الزامات جوڑنے کے بعد عدالت نے ملزمین کی ضمانت رد کر دی۔ واضح رہے کہ شمالی مہاراشٹر کے جلگاؤں ضلع کے باشندے 72
سالہ اشرف علی سجد حسین پر 28 اگست کو دھولیا ممبئی CSMT ایکسپریس میں بیف لے جانے کے شبے میں نوجوانوں کے ایک گروپ نے حملہ کیا تھا۔ ساتھ ہی بزرگ کا موبائل چھین کر ویڈیو بنایا اور وائرل کر دیا۔ حادثے کی ویڈیو سوشل میڈیا پر سامنے آئی تھی اور پولیس نے 31 اگست کو دھولیا سے 3 لوگوں آکاش اوڈیا، نتیش اہیرے اور جیش موہتے کو گرفتار کیا تھا۔ انہیں اگلے دن عدالت میں پیش کیا گیا جہاں انہیں ضمانت مل گئی۔ ایک افسر نے بتایا کہ ضمانت ملنے کے بعد JRP انہیں اپنی حراست میں نہیں رکھ سکی، اس لیے ملزمین کو گھر جانے کی اجازت دے دی گئی۔ انہوں نے مزید بتایا کہ واقعے کے وقت تینوں پولیس بھرتی امتحان میں حصہ لینے کے لیے ممبئی جا رہے تھے۔ افسر کا کہنا ہے کہ متاثرہ کے ذریعے دی گئی اضافی جانکاری کی بنیاد پر پولیس نے ڈکیتی اور مذہبی جذبات مجروح کرنے کے الزامات جوڑنے اور ضمانت رد کرنے کے لیے درخواست بھی دی۔ اس کے بعد اسی عدالت نے پولیس کی عرضی منظور کر لی اور تینوں ملزمین کو پیر کے روز دی گئی ضمانت رد کر دی گئی، جس سے ان کی پھر سے گرفتاری کا راستہ صاف ہو گیا۔ افسر نے مزید جانکاری دیتے ہوئے بتایا کہ ملزمین کے دھولیا واقعے پر اپنے گھروں پر لوٹنے کے امکانات کو دیکھتے ہوئے ان کے گھروں کے باہر سادے کپڑوں میں پولیس اہلکاروں کو تعینات کیا گیا تھا، لیکن تینوں وہاں نہیں پہنچے۔ پھر JRP نے تینوں ملزمین کا پتہ لگانے اور انہیں پکڑنے کی مہم شروع کر دی۔ اب JRP اس معاملے میں شامل سبھی اشخاص کو اپنی گرفت میں لینے کی کوششیں کر رہی ہیں۔ ناظرین و سامعین، ایک خطرناک قانون پاس ہو چکا ہے۔ جو کام مرکز نہ کر سکا، ممتا بنرجی نے کر دکھایا۔ آبرو ریزی مخالف اپراجیتا بل اتفاق رائے سے منظور۔ عصمت دری اور متاثرہ کی موت کے قصوروار کو پھانسی کی سزا دینے کا التزام۔ کیس کی سماعت مکمل ہونے کے 10 دن بعد پھانسی دے دی جائے گی۔ گینگ ریپ پر تا حیات قید کا التزام۔ بل منظور کر کے گورنر کو بھیج دیا گیا۔ یہاں واقع RG کر میڈیکل کالج اور اسپتال میں زیر تربیت خاتون ڈاکٹر کی عصمت دری اور قتل کے بعد جاری ہنگامے کے درمیان مغربی بنگال اسمبلی میں منگل کو اپراجیتا خاتون و اطفال بل مکمل اتفاق رائے سے پاس کر دیا گیا۔ اس بل کو اپراجیتا نام دیا گیا ہے اور بل میں عصمت دری اور متاثرہ کی موت کے قصورواروں کو پھانسی کی سزا تک دینے کا التزام ہے۔ ساتھ ہی عصمت دری اور اجتماعی عصمت دری کے قصوروار کو بغیر ضمانت تا حیات قید کی سزا کا بھی التزام ہے۔ واضح رہے کہ اس طرح کے قانون کا مطالبہ ممتا بنرجی مرکز سے کر رہی تھی، لیکن مرکز نے دونوں مرتبہ ممتا کے لکھے گئے خطوط کے جواب میں اس سے انکار کر دیا، جس کے بعد ممتا نے ریاستی اسمبلی میں یہ بل منظور کروا لیا۔ بل پر بحث کے دوران وزیر اعلیٰ ممتا بنرجی، جو کافی پرجوش نظر آ رہی تھی، انہوں نے کہا کہ یہ تاریخی قدم ہے کیونکہ ہم اپنی ریاست میں خواتین کے تحفظ کے سلسلے میں بہت بڑا اور اہم قدم اٹھانے جا رہے ہیں۔ یہ قابل تقلید قدم ہے جس پر دوسری ریاستیں بھی چلے گی۔ بنگال کے وزیر اعلیٰ نے کہا کہ عصمت دری کے قصوروار کو سخت سزا ملنی چاہیے اور اسی مقصد کے تحت یہ بل لایا گیا ہے۔ اسمبلی میں اس بحث پر BJP کی رکن اسمبلی، BJP کی 3 رکن اسمبلی نے بھی حصہ لیا اور اس قدم کو بنگال کی خواتین کی حفاظت کے لحاظ سے اہم ترین قرار دیا۔ یاد رہے کہ مغربی بنگال حکومت نے اس بل کو پاس کرانے کے لیے پیر سے اسمبلی کا 2 روزہ خصوصی اجلاس طلب کیا تھا۔ اس خصوصی اجلاس میں ریاست کے وزیر قانون مولائی کھٹک کے ذریعے منگل کو یہ بل پیش کیا گیا۔ اس بل کے تعلق سے بنگال اسمبلی میں BJP اپوزیشن لیڈر نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ بل کو قانون بنا کر جلد از جلد نافذ کیا جائے۔ اسمبلی سے منظور ہونے کے بعد اس بل کو گورنر بوس کے پاس دستخط کے لیے بھیج دیا گیا۔ نئے قانون کے مطابق آبرو ریزی اور قتل کے قصورواروں کے لیے 10 دنوں کے اندر سزائے موت یعنی پھانسی کی سزا یقینی بنانے کا التزام کیا گیا ہے۔ اس قانونی بل کا مکمل نام اپراجیتا ویمن اینڈ چائلڈ مغربی بنگال مجرمانہ قانون و ترمیمی بل 2024 ہے۔ اس کے تحت عصمت دری کے معاملوں کی جانچ 21 دنوں کے اندر پوری کرنی ہوگی، جو پہلے 2 ماہ تھی۔ غور طلب ہے کہ اس بل میں عصمت دری و قتل کے مجرموں کے لیے 10 دنوں میں سزائے موت یعنی پھانسی کی ضمانت تو ہے ہی، ساتھ ہی قصوروار کے کنبے پر معاش جرمانے کا بھی التزام ہے۔ اس کے علاوہ عصمت دری و اجتماعی عصمت دری کے معاملے میں قصورواروں کو آخری سانس تک قید کی سزا دی جائے گی۔ اس کے علاوہ مجرموں کو پناہ دینے یا مدد دینے والوں کے لیے بھی 3 سے 5 سال کے سخت قید کی سزا کا التزام اس بل میں ہے۔ اپراجیتا بل میں جنسی جرائم کے لیے جانچ و استغاثہ کے عمل میں اہم تبدیلی کرنے کا تذکرہ ہے۔ جانچ ابتدائی رپورٹ کے 21 دنوں کے اندر مکمل کرنی ہوگی۔ جانچ میں تیزی لانے اور متاثرہ کے لیے فوری انصاف یقینی بنانے کے لیے ضلع سطح پر اپراجیتا ٹاسک فورس نامی ایک خصوصی ورک فورس کی تشکیل کا بھی مشورہ دیا گیا ہے۔ اس کی قیادت ڈپٹی سپرنٹنڈنٹ آف پولیس کریں گے۔ یہ ورک فورس خواتین کے خلاف جرائم کی جانچ کے لیے ذمہ دار ہوگی۔ ناظرین و سامعین، ان رپورٹوں کو آپ سن اور دیکھ رہے تھے محسن اسلام یوٹیوب چینل پر۔ تمام تازہ ترین اپڈیٹ حاصل کرنے کے لیے ابھی ویڈیو کے نیچے سبسکرائب والے آپشن پر کلک کر کے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجیے گا۔